کہ دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ دین کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کو، اور اس کی بات یہ ہے کہ عمر تو پہلے بھی عمر تھے، لیکن باکمال تب بنے جب حضور کے قدموں میں آئے۔ کون جانتا تھا بلال کو؟ وہ کالا بلال، موٹے موٹے ہونٹ، لیکن جب حضور کے قدموں میں آئے تو اللہ نے مؤذن کعبہ بنا دیا۔ تو جو بھی آتا گیا، اور وہی نسبت العلماء ورثۃ الانبیاء، جو ان نیک علماء کے قدموں میں آتا جائے گا، خدا کی قسم بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ۔ اب میں اس پہ مزید جو ہے بات نہیں کرنا چاہتا، تو میں ان طالبات کے والدین کا نام لیتا ہوں جنہوں نے اس سال بخاری شریف تکمیل کی ہے۔ بنت عبد الوہاب، بنت محمد خورشید، یہ اہلیہ ہیں محمد خالد صاحب کی ریاست آباد، بنت ضیاء محمود، اور اسی طرح اہلیہ محمد عمر فاروق ضلع چکوال، اہلیہ محمد مظہر۔ انہوں نے 6 بچیوں نے جو ہے بخاری شریف مکمل کی ہے، 6 سال اس مدرسۃ البنات میں مکمل کیے ہیں۔ اسی طرح تفسیر القرآن والی جو ہے بنت صدیق الرحمن، بنت مسرور رشید، زوجہ صدیق الرحمن، بنت محمد شفیق، بنت شہباز، بنت عبد الحکیم، بنت عبد الرحمن، زوجہ جبران صاحب، اور بنت حفظ الرحمن، اور بنت طاہر محمود، بنت ابراہیم شاہ صاحب۔ اسی طرح ختم قرآن کی 13 بچیاں ہیں۔ اب میں جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے میں ان کا نام لوں گا، وہ آئیں اور حضرت سے اپنے سر پہ دستار فضیلت سجوائیں۔ امداد اللہ بن محمد اللہ، امداد اللہ بن محمد، سلمان بن وزیر زادہ، مولانا حسنین بن یاسر خان، احمد علی بن سید اکبر سید شیر زمان، فرمان بن عبد المنان، ذکی اللہ بن صاحب زادہ، محمد خبیب بن ممتاز خان، محمد عمران بن محمد اقبال، احمد علی بن عتیق الرحمن، طارق جمیل بن عتیق الرحمن، محمد صہیب بن عتیق الرحمن، انعام اللہ بن محمد جان، فرقان بن محمود خان، عابد حسین بن نور الامین، حفیظ اللہ بن نذیر محمد، معاویہ بن قاری عامر شہزاد صاحب۔ میں معاویہ کا نام پھر لیتا ہوں، معاویہ بن قاری عامر شہزاد صاحب۔ یہ نام معاویہ بھی بڑا عجیب ہے۔ احمد بن زاہد محمدی صاحب، ماشاءاللہ، یہ ہمارے صدر گرامی قدر جناب طاہر محمود بٹ صاحب کے بھتیجے ہیں۔ شہریار بن شاہد بٹ صاحب، جب بھی کوئی موقع ہوا تو انہوں نے دین کو پہلے رکھا، حتیٰ کہ جب ان کی شادی کی باری آئی تو ولیمہ بھی پہلے طلباء کرام کو کھلایا۔ تو آج اللہ نے ان کی اولاد کو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کتنے بڑے حضرات اپنا دست شفقت، دست مبارک ان کے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ جی یہ بچے ناظرے والے ہیں، باقی آپ پہ رہے۔
اب میں بلا تاخیر اپنے حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ میں ایک بات عرض یہ کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دیوبند کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ دیوبند والوں کے ساتھ۔ یہ دیوبند ہے کیا؟ یہ دیوبند کیا ہے؟ میں تھوڑی سی مختصر دو باتیں عرض کروں۔ علماء کرام کے قدموں سے جو موتی ملے، قرآن عزیز میں ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ اللہ نے قرآن میں اللہ جنت میں ساری نعمتیں دے گا، لیکن جس پھل کا نام نمایاں لیا وہ نام انار کا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبند کی بنیاد بھی، دیوبند بھی انار کے نیچے سے شروع ہوا۔ جو اس انار کے بوٹے کے نیچے آئے گا، اللہ جنت کا انار بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ اس کا پہلا استاد محمود، اس کا پہلا شاگرد محمود، اور جنت میں جو سب سے اونچا مقام ہے حضور کا، وہ کون سا ہے؟ محمود۔ وَبَعَثُوا مَقَامًا محمود۔ اور یہاں استاد بھی محمود، یہاں شاگرد بھی محمود۔ یہ دیوبند کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بڑی شان والے تھے۔ اس محمود کا شاگرد، پھر اس کے شاگرد، کیا ہی ان شاگردوں کے کہنے، اللہ نے کیا ان سے کام لیا۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں آج آپ کو دعوت تبلیغ کی صورت ہو، قرآن کی صورت ہو، تصوف اور اصلاح کا میدان ہو، دیوبند ہی نظر آئیں گے۔ اور یہ کون دیوبند ہے؟ جنہوں نے قرآن کو اور حدیث کو اکابر کی منہج پر سمجھا اور سمجھایا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں۔ جو یہ کہے کہ میری یہ تحقیق ہے، میں قرآن پیش کرتا ہوں، میں قرآن کو زیادہ سمجھا ہوں، ہم اسے کہیں گے بابو جی آپ قرآن زیادہ نہیں سمجھے، آپ لوگوں کو گمراہ تو کر سکتے ہیں، حق راہ پہ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ دین کو سب سے زیادہ صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، اور پھر اکابر علماء دیوبند نے سمجھا ہے۔ اب میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے